پرویز مشرف نے جمالی صاحب کو کہا کہ اس آرڈر پر دستخط کر دیں کیونکہ ہم مجبور ہیں، امریکہ سے جہاز آ گیا ہے اور ہمیں ڈاکٹر اے کیو خان کو۔ جمالی صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے پرویز مشرف کو کھری کھری سنا دی۔ سب سے دلچسپ تجویز گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر اشرف حسین نے دی کہ کرنسی نوٹوں پر قائد اعظم کے ساتھ مشرف کی تصویر بھی چھاپی جائے۔ چودھری نثار کے تکبر اور غرور کا تماشا میں نے اس وقت دیکھا جب میں وزیر اعظم نواز شریف کے سٹاف آفیسر کی حیثیت سے پی ایم ہاؤس میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا۔ جدید دور کا دربار یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کے ماحول میں ایک عجیب قسم کا تناؤ سے تھا۔ درباریوں کے چہروں پر ہر وقت تناؤ، کھچاؤ، خوشامد اور سازش کے آثار نمایاں نظر آتے تھے۔ اس غیر صحت مندانہ ماحول میں ایک صحت مند شخص ملتے ہی دل کو بھا گیا۔ چہرہ ملمہ سازی سے پاک، گفتگو ایک ٹھیک دیہاتی کی طرح بے باک، آنکھوں میں راجپوتانہ اخلاص اور گفتگو میں وفاداری کی باس۔ بتایا گیا کہ یہ پرائم منسٹر کے پی آر او رائے ریاض ہیں جو جلد ہی وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری اور ہمارے دوست بن گئے۔ بعد میں انہوں نے کئی اور وزیر اعظم بھی بھگتائے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران انہوں نے نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کی حرکات و سکنات کو قریب سے دیکھا۔ انہی حرکات کے بارے میں وہ اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب رائے عامہ میں چودھری نثار علی خان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ چودھری نثار علی خان میاں نواز شریف کے دیرینہ ساتھی اور ہر کابینہ میں وزیر رہے ہیں۔ وہ راولپنڈی چکری کے چودھری فتح خان کے فرزند اور لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جنرل افتخار 12 اکتوبر 1999 تک ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ چودھری نثار کی وزارت ہمیشہ بہت اہم رہی ہے اور میاں صاحب نے ہمیشہ ان کے مشوروں کو اہمیت دی ہے، مگر 2017 کے زوال کے بعد میاں صاحب اور چودھری نثار کے راستے آہستہ آہستہ جدا ہوتے گئے۔ چودھری نثار کی خوبیوں سے زیادہ ان کی خامیاں ان پر حاوی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خامی ان کا بے پناہ غرور اور تکبر ہے۔ میری ان سے اچھی دعا سلام تھی۔ پھر حالات بدلے۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد میاں صاحب جلا وطن ہوئے تو مجھے بھی کچھ دن وزیر اعظم ہاؤس میں چند دوسرے افسروں کے ساتھ بند رکھا گیا۔ وہاں بند ہونے والے لوگوں میں وہی افسران شامل تھے جنہوں نے میاں صاحب کو آخری وقت میں تنہا نہیں چھوڑا، مگر جب میاں صاحب مشکل میں پھنسے نظر آئے تو کابینہ کے دو وزیر چودھری نثار علی خان اور راجہ نادر پرویز خاموشی سے مگر بڑی تیزی کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گئے۔ اس طرح وہ پرویز مشرف کی انتقامی کارروائی سے بچ گئے اور گھر میں آرام سے رہے۔ ویسے بھی ان کی فوج کے ساتھ لائن سیدھی تھی اور میاں صاحب کے ساتھ اختلاف کی وجہ بھی شاید یہی تھی۔ ان کے دوسرے بھائی جنرل افتخار علی خان 12 اکتوبر 1999 کے وقت تک سیکرٹری ڈیفنس تھے۔ وہ حد درجہ ملنسار اور انکسار پسند شخصیت کا مالک تھے اور بہت عزت اور قدر کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، بلکہ چودھری نثار سے زیادہ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ چودھری نثار کے تکبر اور غرور کا تماشا میں نے اس وقت دیکھا جب بھکر یا میاں والی سے تعلق رکھنے والے ایک ایم پی اے نے بڑے دردمندانہ انداز میں میاں نواز شریف سے شکایت کی کہ میں چودھری نثار سے اپوائنٹمنٹ لے کر ان کے دفتر گیا۔ راستوں سے ناواقف ہونے کے باعث میں 15 منٹ دیر سے پہنچا تو انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ دفتر میں موجود تھے۔ دفتر کا دروازہ کھلا تھا اور وہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ وہ دفتر میں تصویر لگوا رہے تھے مگر مجھے 2 منٹ ملنے سے انکار کر دیا۔ ایم پی اے نے کہا کہ ہم بیک ورڈ علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے ڈرائیور بھی راستوں سے ناواقف ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ کل کو اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی گرفت کو دیکھا، اللہ پاک کرم فرمائے۔ حالات سب کے سامنے ہیں، لیکن یہاں چودھری نثار کا ذکر ہے۔ 2018 کے الیکشن میں وہ بری طرح ہارے یا ہرا دیے گئے۔ اگر ہرائے گئے ہیں تو انہی لوگوں کے ہاتھوں جن سے ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ صرف ایک ایم پی اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے، پھر 3 سال بعد نہ جانے کس وجہ سے حلف لینے پہنچے۔ صوبائی اسمبلی میں سپیکر چیمبر میں 2 گھنٹے انتظار کیا مگر سپیکر سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر ڈپٹی سپیکر کا انتظار کیا مگر ان سے بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ چودھری نثار جو چند منٹ انتظار نہیں کر سکتا تھا، گھنٹوں انتظار کے بعد واپس راولپنڈی آ گیا، حلف نہ ہو سکا۔ 2 دن بعد کسی نامعلوم ایم پی اے جو سپیکر کی کرسی پر بیٹھا تھا نے حلف لیا۔ خطاب کی دعوت دی گئی مگر خطاب نہ کر سکے اور ایم پی اے بن کر واپس آ گئے۔ جو لوگ کسی بڑے دھماکے کا انتظار کر رہے تھے وہ مایوس ہو گئے۔ میری دونوں بھائیوں چودھری نثار اور جنرل افتخار سے اچھی دعا سلام تھی۔ جنرل افتخار کو اللہ غریق رحمت کرے، بہت اچھے انسان تھے، بہت جلد فوت ہو گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد میاں صاحب تو جلا وطن ہوئے مگر ان کے ساتھ والے افسران بھی خوار ہو گئے۔ مجھے کافی دن پوسٹنگ نہ ملی۔
کافی دنوں بعد پوسٹنگ ملی، مگر ساتھی افسران اور سینئر افسران زیادہ بات کرنے سے کتراتے تھے کہ انہیں کہیں پرویز مشرف کی طرف سے نقصان نہ پہنچے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد ہی سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک تگڑے افسر کی ضرورت ہے اور تم فلاں چارج سنبھال لو۔ میں نے دل میں کہا کہ شکر ہے آپ نے تسلیم کیا کہ میں تگڑا افسر ہوں۔ وقت گزرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور کچھ دوستوں کے مدد سے میں پھر پریس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر میر ظفر اللہ خان جمالی بنا۔ وہاں سے جب میری ٹرانسفر ہونے لگی تو جمالی صاحب نے پوچھا کوئی خدمت؟ میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے باعزت جاتے ہوئے افسر کو اس کی پسند کی پوسٹ دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ بتاؤ۔ ان کی مہربانی سے مجھے انڈیا میں منسٹر پریس لگا دیا گیا، جہاں 3 سال مکمل کر کے میں 2007 میں واپس آیا تو میں ایک دن اسمبلی ہال گیا۔ وہاں میں عامر الیاس رانا اور طارق سمیر کے ساتھ توری نثار کے چیمبر میں گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد توری نثار آئے تو میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ چودھری نثار نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے زبردستی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں شرمسار اور حیران پریشان ہو کر واپس آیا۔ میرے پوچھنے پر عامر الیاس رانا نے بتایا کہ چودھری نثار کا خیال ہے کہ آپ جنرل مشرف کے ساتھ مل چکے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ چودھری صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتا۔ میری انڈیا کی پوسٹنگ میری سینئرٹی کے مطابق تھی اور جمالی صاحب کے ساتھ پوسٹنگ اس طرح ہوئی کہ ایک سینئر افسر جس کو پریس سیکرٹری لگایا گیا تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے۔ اس موقع پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ میاں صاحب کی جلا وطنی کے دوران میں انڈیا سے خاموشی کے ساتھ لندن گیا تو میاں صاحب نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کی۔ چودھری نثار کی ناراضگی ناقابل فہم بلکہ ان کی شخصیت کا اصل پرتو تھی۔ کئی دوسرے سیاستدانوں کی طرح وہ آج کل گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میر ظفر اللہ خان جمالی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی بلوچستان سے پہلے وزیر اعظم تھے جو 23 نومبر 2002 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ پرویز مشرف ملٹری ڈکٹیٹر کے طور پر موجود تھے، لہٰذا وہ پورے پاورفل وزیر اعظم نہ تھے، مگر پھر بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہونے کے باعث عزت و تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ بلوچستان کے سردار ہونے کے ناطے ان کی عزت اور احترام بھی چلتا تھا اور مسلم لیگی ہونے کی وجہ سے بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ میری پوسٹنگ ان دنوں پی آئی ڈی میں تھی۔ اس سے پہلے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 دفعہ پریس سیکرٹری رہ چکا تھا اور اس طرح انفارمیشن گروپ کے افسران میں میرا تجربہ وزیر اعظم ہاؤس کا سب سے زیادہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ وزارت اطلاعات مجھے ضرور جمالی صاحب کے ساتھ بطور پریس سیکرٹری تعینات کرے گی۔ جمالی صاحب کی وزارت عظمیٰ کا اعلان ہوتے ہی میں نے ان کے لیے بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی کی پہلی ڈرافٹ تقریر لکھی اور وہ ڈرافٹ لے کر مسلم لیگ ہاؤس پہنچ گیا۔ جمالی صاحب سے دعا سلام کے بعد میں نے بتایا کہ جناب آپ بڑے نازک وقت پر وزیر اعظم بنے ہیں، جبکہ پرویز مشرف بھی قائم ہیں، مگر سیاسی رہنما اور منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ کی حیثیت بہت اہم ہے، لہٰذا آپ کا عہدہ سنبھالنا ملک کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے میں آپ کی پہلی تقریر کا ڈرافٹ لکھ کر لایا ہوں، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں پڑھتا ہوں اور جہاں جہاں آپ تبدیلی مناسب سمجھیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جمالی صاحب کی عادت تھی کہ ایک دفعہ آدمی کو غصے سے دیکھتے تھے، پھر بات شروع ہونے کے بعد اگر انہیں بات اچھی لگتی تو ان کے غصے کا انداز شفقت میں بدل جاتا تھا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ڈرافٹ ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا، تھوڑا سا پڑھا، چہرے کے تاثرات کچھ بہتر ہوئے، لگا کہ انہیں طرز تحریر پسند آیا۔ پوچھا آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نے ایم اے جغرافیہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں نے بھی بی اے میں جغرافیہ پڑھا ہے۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد انہوں نے ڈرافٹ رکھ لیا اور کہا کہ میں اسے دیکھوں گا اور پھر آپ کو بلاؤں گا، مگر پھر بلاوا نہ آیا۔ پریس سیکرٹری کی پوسٹنگ کا مرحلہ آیا تو میں سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ وزارت اطلاعات نے 5 افسران کے نام ارسال کیے مگر ان میں میرا نام نہ تھا۔ پریس افسر کا منصب تو ویسے ہی مشکل ہے کیونکہ لوگ نیگیٹو خبر کو پڑھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، پازیٹیو خبر کو کوئی نہیں دیکھتا اور ہر کوئی میڈیا ایکسپرٹ بنا پھرتا ہے۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس میں بیوروکریسی کے لوگ اور ملٹری سیکرٹری اے ڈی سی وغیرہ ہر وقت پریس افسر کا نمبر کاٹنے میں لگے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آسان کام ہے کہ ایک اخبار کی چھوٹی سی خبر پڑھ کر وزیر اعظم کے کان میں کہا جاتا ہے کہ سر آج نوائے وقت نے یہ لکھ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پریس سیکرٹری نے کام نہیں کیا، اس لیے پریس سیکرٹری ہر وقت دیگر افسران کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتا ہے اور اسے پرو ایکٹیو ہو کر کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے تجربے اور مجھے نظر انداز کر کے وزارت اطلاعات نے ایک سینئر مگر شریف افسر ملک فضل الرحمان کو وزیر اعظم جمالی صاحب کا پریس سیکرٹری تعینات کر دیا۔ ملک صاحب 2-3 مہینے پریس سیکرٹری رہے مگر وہ پریس سیکرٹری کے کام اور وزیر اعظم ہاؤس کی ورکنگ سے نابلد تھے۔
وہ کمرے میں بیٹھے رہتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ وزیر اعظم بلائیں گے، مگر وزیر اعظم اتنا مصروف ہوتا ہے کہ انہیں بلانے کا وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی افسر سامنے ہوتا ہے اسے ہی کام کہہ دیتے ہیں، اور اے ڈی سی اور پروٹوکول کے افسران اپنے نمبر بنانے اور تعلقات بنانے کے لیے فوراً پریس سیکرٹری کا کام سنبھال کر اخباروں اور ٹی وی کو ٹیلی فون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جمالی صاحب کے قریبی سیاسی ساتھی یحییٰ منور مرحوم ان کے پولیٹیکل سیکرٹری تعینات ہوئے۔ ان کے دوستوں میں ہمارے کامن دوست عامر الیاس رانا اور طارق سمیر بھی ہر وقت وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں موجود رہتے تھے۔ بہت جلد انہیں بھی احساس ہو گیا کہ ایک تجربہ کار اور مستعد پریس سیکرٹری ہی وزیر اعظم کی امیج بلڈنگ اور پروجیکشن کر سکتا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن جمالی صاحب نے کہا کہ اس پریس سیکرٹری کو کڈو اس تو پہلے کہ یہ مینو کٹا دے، یعنی اس پریس سیکرٹری کو نکالو اس سے پہلے کہ مجھے نکلوا دیں۔ جمالی صاحب نے یحییٰ منور مرحوم، عامر الیاس رانا اور طارق سمیر سے پوچھا کہ نیا پریس سیکرٹری کون ہونا چاہیے۔ انہوں نے میرا نام لیا اور بتایا کہ پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت میں 2 دفعہ میاں نواز شریف کے ساتھ پورے دور میں پی آر او اور پریس سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ جب انہوں نے میری تعیناتی کی منظوری دے دی تو وزارت اطلاعات سے بالا وزیر اعظم ہاؤس کے پروٹوکول ونگ سے ٹیلی فون آیا کہ سر مبارک ہو، آپ کے پریس سیکرٹری کے آرڈر ہو گئے ہیں، آپ فوراً اپنا پاسپورٹ بھجوا دیں کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا بیرون ملک جانے کا پروگرام بن رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے پاسپورٹ دے دیا مگر کسی سے ذکر نہیں کیا کیونکہ ایسی پوسٹنگ کا آخری لمحے تک پتہ نہیں ہوتا۔ اسی دن رات کے 1 بجے فون آیا کہ آپ صبح 7 بجے نور خان ایئر بیس پر پہنچ جائیں، وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے خلیجی ممالک کے دورے پر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تحریری آرڈر تو نہیں ہوئے، تو جواب ملا کہ کوئی بات نہیں، وزیر اعظم نے جب کہہ دیا تو باقی کاغذی کارروائی ہے اور آپ کا نام وزیر اعظم کے ساتھ جانے والے انٹورج میں شامل ہے۔ رات کے 1 بجے شیروانی، لاؤنج چھوٹ اور دیگر مختصر سفری سامان پیک کیا۔ اپنے تجربے کی بنا پر میں ہمیشہ اپنا سامان ہینڈ کیری میں رکھتا تھا کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ منزل پر پہنچ کر باقی افسران سامان کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے جبکہ میں تیار ہو کر وزیر اعظم کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ بہرحال صبح وزیر اعظم کے ساتھ روانگی ہوئی۔ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھتے ہی میں نے پروٹوکول آفیسر سے پروگرام مانگا کیونکہ اس سے پہلے کچھ بھی میرے علم میں نہ تھا۔ پروگرام دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وزیر اعظم کی مصروفیات میں دبئی، شارجہ، ابوظہبی، بحرین اور کویت کی ریاستیں تھیں، اور 5 جگہوں پر وزیر اعظم کی پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات تھی۔ مجھے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ تھا کہ جب کمیونٹی سے ملاقات ہوتی ہے تو وزیر اعظم کا خطاب بھی ضرور ہوتا ہے۔ میں نے فوراً وزیر اعظم کی تقاریر کے ڈرافٹ بنانے شروع کر دیے۔ باقی افراد جب ناشتہ کر رہے تھے تو میں اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وزیر اعظم کے خصوصی طیارے کی لینڈنگ سے تقریباً آدھ گھنٹہ پہلے ان کی تقاریر کے 5 ڈرافٹ تیار تھے۔ میں فوراً آگے کی سیٹوں پر گیا، وزیر اعظم کو بتایا کہ آپ کی کمیونٹی سے خطاب کے ڈرافٹ پوائنٹ تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے حسب معمول پہلے غصے سے دیکھا، کاغذات پر پہلے سرسری نظر ڈالی اور پھر مجھے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بعد میں جلد ہی ان کے چہرے کے تاثرات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ جو وہ ڈرافٹ پڑھتے گئے، الحمدللہ میرا تجربہ اپنا کام کر گیا اور ان کے چہرے پر طمانینت اور اپروول کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے کاغذات سمیٹے اور میرے حوالے کر دیے اور کہا کہ جب میں کمیونٹی کی میٹنگ میں جاؤں تو مجھے دے دینا۔ یوں ہر میٹنگ سے پہلے میں نے ان کے ٹاکنگ پوائنٹ ان کے سامنے رکھے اور ان نکات کی روشنی میں انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، اور اس طرح الحمدللہ میرا وزیر اعظم ہاؤس میں پریس سیکرٹری کی حیثیت سے تیسرا دور شروع ہوا۔ جمالی صاحب کے ساتھ تجربہ اچھا رہا۔ ان کے ہاں کام کا پریشر کم تھا کیونکہ وہ کمر کے درد میں مبتلا رہتے تھے۔ ظفر امان مرحوم ان کے فزیوتھراپسٹ تھے اور ان کی صبح صبح آ کر فزیوتھراپی کرتے تھے۔ عام طور پر ان کی سرکاری مصروفیات 10-11 بجے کے بعد شروع ہوتی تھیں مگر وہ رات دیر تک دفتر میں موجود رہتے۔ ایک دن مجھے اچانک کہنے لگے، رائے ریاض، تمہاری فیصل صالح حیات سے کیا دشمنی ہے؟ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے حیران اور پریشان ہو کر کہا کہ سر میری کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ سیاسی لیڈر ہیں اور میں سرکاری ملازم۔ ویسے ان کا گاؤں میرے گاؤں کے قریب ہے، البتہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور ہمارا خاندان شروع سے مسلم لیگی۔ اس طرح سیاسی سوچ کا فرق ضرور ہے مگر دشمنی والی کوئی بات نہیں۔ جمالی صاحب نے میری بات غور سے سنی اور پھر کہا کہ آج فیصل صالح حیات میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ آپ نے میرے پوچھے بغیر میرے مخالف کو پریس سیکرٹری لگا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ فیصل تم کون ہوتے ہو میرے سٹاف کے بارے میں سوال کرنے والے؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا ہے۔ فیصل صالح حیات ان دنوں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پرویز مشرف کے ساتھ مل چکے تھے اور جمالی صاحب کی کابینہ میں شامل تھے۔ جب بھی کیبنٹ میٹنگ کے دوران ملتے
تو بڑی اچھی طرح سے دعا سلام کرتے، مگر سیاستدانوں کے اس رنگ کو دیکھ کر میں بہت عرصہ تک حیران اور پریشان رہا۔ اس سے پہلے سیدہ عابدہ حسین کے ساتھ بھی میرا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا۔ وہ جتوئی کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر اطلاعات بنی اور آتے ہی انہوں نے میرے سے پوچھا کہ رائے صاحب آپ میرے ساتھ سٹاف افسر لگنا پسند کریں گے؟ میں نے حامی بھر لی تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ڈائریکٹر منسٹرز آفس سے لگا لیا۔ لیکن یہ تجربہ اس طرح برا ثابت ہوا کہ میں پہلے ملنے جاتا تھا تو ان کے پاس جا کر بیٹھ کر بات کرتا تھا، مگر اب وہ مجھے بلاتی تو جھنگ کے عوام الناس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور میں کاپی قلم لے کر کھڑے کھڑے ان کے احکامات نوٹ کرتا۔ پھر اس دوران وہ غصے کا اظہار بھی کرتی۔ جس طرح کے لوگوں کے سامنے وہ میرے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کرتی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آخر چند دنوں کے اس تلخ تجربے کے بعد میں نے عرض کیا کہ بی بی صاحبہ، میں نے 20 سال کلاس 1 سروس کی ہے سی ایس ایس کے بعد، اور ابھی 20 سال مزید سروس باقی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے میری بےعزتی کرتی ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیں۔ بی بی صاحبہ نے میری یہ بات سن کر یکدم اپنا لہجہ بدل لیا، کہنے لگی میرے اوپر مشکل وقت آن پڑا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کے اس لہجے اور اس بات سے میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ مگر یہ سیاستدان کا ایک دوسرا رخ تھا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ انہوں نے صبح صبح سیکٹری انفارمیشن وزیر رفیع مرحوم کو بلایا اور کہا کہ رائے ریاض سمجھتا ہے کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت جائے گی، اس لیے اسے فوراً کوئٹہ ٹرانسفر کر دیں۔ وزیر رفیع بہت تجربہ کار اور جہاں دیدہ افسر تھے، دوسرا وہ خود بھی چنوٹ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے وزیر صاحبہ کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ آپ کے علاقے کا افسر ہے اور جنگ سے تعلق رکھنے والا ایک ہی افسر ہے، اس لیے ٹرانسفر نہ کریں۔ ویسے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ 2-4 ہفتے کی بات ہے، آپ کو ایک اور افسر دے دیتے ہیں، مگر رائے ریاض کو ڈسٹرب نہ کریں۔ آخر عابدہ حسین کو کچھ بات سمجھ آ گئی۔ میری ٹرانسفر پر انہوں نے زور نہ دیا اور مظہر رفیع صاحب نے انفارمیشن گروپ کے محمد اعظم جو اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ لگا دیا۔ محمد اعظم بعد میں سیکٹری انفارمیشن بن کر ریٹائر ہوئے۔ شریف آدمی تھے، جیسے تیسے انہوں نے مشکل وقت نکال لیا، لیکن ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ شاہ جیونا گروپ کے دونوں وزراء کا یہ روپ میں نے ذاتی طور پر دیکھا۔ ویسے تو قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح جنگ کے سیاستدانوں نے سکولوں کے قیام کی مخالفت کر کے جنگ کے عوام کو تعلیم اور ترقی سے محروم رکھا۔ بدقسمتی سے حالات میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ عابدہ حسین کا واحد ملکیت گاؤں دسہرہ میں ابھی تک لڑکیوں کا پرائمری اسکول بھی نہیں ہے۔ بہرحال جمالی صاحب کے ساتھ وقت اچھا گزرا، مگر اب وزیر اعظم ہاؤس میں تیسری پوسٹنگ کے بعد میرا دل روز روز کی ٹینشن اور بے ٹائمی نوکری سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ جمالی صاحب کے ایک صاحبزادے کیپٹن شاہ نواز اے ڈی سی تھے۔ وہ عموماً تھوڑی دیر کے لیے 11-12 بجے کے قریب آفس آتے۔ انہوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر میز کی دراز میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ دراز کھول کر تصویر چومتے اور پھر رکھ کر فوراً کہیں چلے جاتے۔ مدرہ کے قریب ان کا پیر خانہ تھا، وہاں وہ کسی دربار پر حاضری دینے جاتے۔ میرے اوپر اکثر سواری کرنے کی کوشش کرتے۔ میں نے ایک زمانہ دیکھا تھا، میں نے کبھی وزیر اعظم کے سوا کسی کو سر پر چڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جمالی صاحب کے دوسرے بیٹے فرید جمالی جو سیاست میں بھی تھے، وہ بھی اکثر کسی ریجنل اخبار کی چھوٹی موٹی خبر کو پڑھ کر آ جاتے اور کہتے اس پر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ پریس سیکرٹری کے پاس ایکشن لینے کا کوئی اختیار نہیں، ان چھوٹے موٹے اخبارات کو نظر انداز کرنا ہی بہتر پالیسی ہے۔ بہرحال پھر بھی میں نے ایک سندھی اخبار نویس احسان ناریجو کو مناسب مشاہرہ پر رکھ لیا۔ وہ روزانہ علاقائی اور سندھی اخبارات کو دیکھ کر ایک سمری بناتے جو میں وزیر اعظم کو بھیج دیتا اور ساتھ ہی پی آئی او کو اس درخواست کے ساتھ بھیج دیتا کہ ان اخبارات کو ہدایت کریں کہ نیگیٹو خبروں سے پرہیز کریں۔ فرید جمالی صاحب کا انگلینڈ میں لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ انہیں ان کے بھائی عمر جمالی کا آدھا جگر لگایا گیا تھا۔ وہ اکثر کراچی رہتے تھے۔ پرویز مشرف نے جمالی صاحب کو فرید جمالی کی شکایت کی کہ وہ کراچی میں کرپشن کرتے ہیں، جس پر جمالی صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے پرویز مشرف کو کھری کھری سنا دی اور کہا کہ میرا بیٹا خود سیاست میں ہے، ایم این اے بھی ہے، تو لوگوں سے رابطہ تو کرے گا، آپ سیاسی سرگرمیوں کو کرپشن کا نام نہیں دے سکتے۔ جمالی صاحب کے پرویز مشرف سے تعلقات خراب ہونے لگے، خاص طور پر روز ویلٹ ہوٹل کے فروخت اور ڈاکٹر اے کیو خان کی امریکہ حوالگی کی وجہ سے تعلقات بہت خراب ہوئے۔ سب سے دلچسپ تجویز گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین نے دی کہ کرنسی نوٹوں پر قائد اعظم کے ساتھ مشرف کی تصویر بھی چھاپی جائے، جسے جمالی صاحب نے یکسر مسترد کر دیا اور کہا
کہ بابائے قوم کے ساتھ کسی کی تصویر نہیں چھاپی جا سکتی۔ روز ویلٹ ہوٹل کا معاملہ زیادہ خطرناک تھا۔ پرویز مشرف کا بیٹا بلال مشرف، جو امریکہ میں کیمپ وزیر تھا، اس نے روز ویلٹ ہوٹل کی فروخت کے لیے کسی مالدار پارٹی کو تیار کیا اور اس نے مبینہ طور پر بھاری کمیشن بھی طے کر لیا، مگر جب بات وزیر اعظم تک پہنچی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اس طرح ملک کا ایک عظیم سرمایہ پرویز مشرف کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گیا۔ ڈاکٹر اے کیو خان کا معاملہ تو مزید خطرناک اور پریشان کن تھا۔ پرویز مشرف نے جس طرح ڈالروں کے پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، اسی طرح اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق اور محسن پاکستان کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں ان کے قریبی غیر سیاسی لوگ بھی شامل تھے، لیکن وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن جمالی صاحب کو پیغام آیا کہ جنرل مشرف فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جمالی صاحب نے ہمیں بتایا، جب میں وہاں پہنچا تو پرویز مشرف اپنے چند قریبی جرنیلوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے جاتے ہی جمالی صاحب کو کہا کہ اس آرڈر پر دستخط کر دیں، کیونکہ ہم مجبور ہیں، امریکہ سے جہاز آ گیا ہے اور ہمیں ڈاکٹر اے کیو خان کو امریکہ کے حوالے کرنا ہے۔ جمالی صاحب نے صحیح بڑو سردار ہونے کا ثبوت دیا اور بالکل ڈٹ گئے اور کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ اہم اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب پرویز مشرف نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عراق میں فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، جسے جمالی صاحب نے یکسر مسترد کر دیا۔ پے در پے اس قسم کے چند واقعات جمالی صاحب کے وزیر اعظم ہاؤس سے رخصتی کا باعث بنے، مگر ان تمام معاملات میں جمالی صاحب نے بلند کردار اور اعلیٰ ملکی مفاد میں فیصلے کیے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ جمالی صاحب کے تیسرے بیٹے عمر جمالی نہایت شریف انسان تھے۔ وہ زیادہ تر گاؤں میں رہتے تھے اور کسی سرکاری کام میں مداخلت نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ چوتھے بیٹے میجر جاوید جمالی ڈیوٹی پر رہتے تھے، ان سے زیادہ ملاقات نہ ہوئی۔ جمالی صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے تو ان کے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ اللہ، اس عاشق رسول کے ساتھ ہماری بھی قسمت کھل گئی اور ہمارے جیسے گناہ گار کو بھی خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت ملی اور نفل ادا ہوئے۔ ایسی کیفیت تھی کہ لگتا تھا کہ ابھی حرکت قلب بند ہو جائے گی اور یا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ہمارے ساتھ مشہور مترجم اور نہایت عظیم شخصیت بحر اللہ ہزاروی مرحوم، یحییٰ منور مرحوم اور دیگر چند افراد تھے۔ خانہ کعبہ میں داخلے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ سیڑھی لگائی گئی تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہمارے اوپر تو ایسا خوف اور ہیبت طاری تھی کہ فوری طور پر تو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ہوا، مگر پھر بعد میں جب یادداشت کو ٹٹولا اور یاد کیا تو تصویر واضح ہو گئی۔ ہوا یوں کہ وزیر اعظم کے ساتھ جانے والے افسران کے علاوہ اس وقت کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے، جن میں ایمبیسی کے 2-3 افسران بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم کے چیف سیکورٹی آفیسر ایس پی ظہور ایک منحنی شخصیت کا مالک تھے جو بلوچستان سے آئے ہوئے تھے۔ یکدم یہ ہوا کہ وزیر اعظم کا قافلہ جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا تو وزیر اعظم نے سب سے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، ان کے بعد 1-2 اور افراد چڑھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک شخص جو سیڑھی چڑھ رہا تھا اسے ایس پی ظہور نے یکدم دونوں ہاتھوں سے سیڑھی سے اٹھایا اور نیچے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ظہور نے اپنے سے دگنی جسامت کے انسان کو کیسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد سعودی سیکورٹی نے اس شخص کو روک لیا اور ہم لوگ خاموشی سے اوپر گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر بتایا گیا کہ آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نفل پڑھ سکتے ہیں، تو ہم سب نے مختلف سمتوں میں رخ کر کے نفل ادا کیے۔ خوف اور دہشت کے باعث زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہمت تو نہ ہوئی، مگر بلڈنگ کے اندر 3 خوبصورت براؤن رنگ کے ستون اب تک یاد ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تار کے ساتھ بہت سے قدیم برتن لٹکے ہوئے تھے جو مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے تحفے کے طور پر بھیجے تھے۔ ہوٹل واپس آ کر میں نے بحر اللہ ہزاروی سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جسے ظہور نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، تو ہزاروی صاحب نے عجیب بات بتائی کہ یہ شخص یہاں سعودی عرب میں PIA کا مینیجر ہے اور اس کی اخلاقی برائیوں کی لسٹ بہت طویل ہے۔ تو یکدم اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت نے یوں ایک گندے اور غلیظ بندے سے اپنے گھر کی پاکیزگی کو بچا لیا، ساتھ ہی اپنی رحمت سے ہم جیسے خطاکاروں کو معاف فرما کر اپنے گھر حاضری کا موقع دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے تحریر کیا کہ اب میرا وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے دل اچاٹ ہو چکا تھا، پھر شاید قدرت کی طرف سے ایک موقع ملا، میرے سینئر اشفاق گوندل کی پوسٹنگ میری جگہ پر ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ عزت کے ساتھ رخصتی کا وقت آیا۔ جمالی صاحب سے الوداعی ملاقات کے لیے گیا تو وہ خندہ پیشانی سے ملے، بیٹھنے کو کہا اور پھر یہ بھی پوچھا کہ کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ یہاں سے باعزت ٹرانسفر ہونے والے افسر کو اس کی مرضی کی پوسٹنگ دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ضرور۔ میں نے کہا انڈیا میں منسٹر پریس کی پوسٹ خالی ہونے والی ہے، ازراہ کرم میری وہاں پوسٹنگ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور بتاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میری والدہ مرحومہ کی خواہش تھی کہ ان کے میکے کے گاؤں میں سڑک ہونی چاہیے،
یہ کوئی 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، عذرائے کرم 3 کلومیٹر سڑک بھی دے دیں، میری والدہ کی روح جنت الفردوس میں خوش ہوگی۔ کہنے لگے آپ کی والدہ مرحومہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کو بلا کر دونوں احکامات جاری کر دیے اور میری پوسٹنگ PID میں بطور پریس رجسٹرار ہو گئی اور میں بھارت کے ویزے کا انتظار کرنے لگا۔ نیول یونیورسٹی میں ہندی کی کلاسیں شروع کر دیں، فارن آفس اور حساس اداروں میں بریفنگ لی، مگر ویزا نہ آیا۔ کافی انتظار کے بعد ویزا آیا اور ہم بھارت دیش پہنچ گئے، جو میرے کیریئر کی سب سے چیلنجنگ، فائدہ مند اور انجوائے والی پوسٹنگ تھی۔ انڈیا کے 3 سال بہت یادگار تھے۔ جمالی صاحب ایک دفعہ دہلی تشریف لائے، میرے گھر بھی کھانے پر آئے اور کریم ہوٹل دہلی میں بھی میری دعوت منظور کی۔ ان کا قیام فارن آفس کے بہت ہی ذہین اور محنتی افسر اور اپنے بھانجے خالد جمالی کے گھر تھا، مگر ہمیں بھی گپ شپ کا بہت اچھا موقع ملا۔ یحییٰ منور بھی ہمراہ تھے، ان سے ہمیشہ کی طرح اچھی گپ شپ رہی۔